کیمیائے سعادت پارٹ 10۔ یہاں پر آغاز میں ہی ایک قرآن مجید کا ریفرنس ہے، سورۃ سجدہ آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ ترجمہ: اگر کبھی تو دیکھے جس وقت مجرم سر نیچے کیے ہوئے ہوں گے اپنے پروردگار کے پاس۔ اس کے معنی یہ ہیں، اور جو ایسا ہوگا شیطان کے ساتھ سجین میں ہو جائے گا۔ اور سجین کے معنی ہیں ہر ایک کو نہیں معلوم، اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورت ہے مطففین اور آیت نمبر ہے 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما سجین۔ ترجمہ: اور تمہیں کیسے معلوم ہو کہ سجین کیا ہے؟ فصل: انسانی قلب کی بزرگی۔ دل کے عالموں کے عجائبات کی انتہا نہیں۔ دل کی بزرگی اسی سے ہے کہ سب سے نرالا ہے۔ بہت لوگ اس سے غافل ہیں۔ دل کی بزرگی دو وجہ سے ہے، ایک تو علم کی وجہ سے دل بزرگ ہے، اور دوسرے قدرت کے سبب سے دل بزرگ ہے۔ علم کی وجہ سے بزرگی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو تمام خلق جان سکتے ہیں، دوسری نہایت پوشیدہ اور عمدہ ہے، اسے کوئی نہیں پہچان سکتا، اور وہ بزرگی جو ظاہر ہے تمام علموں اور صنعتوں کی معرفت کی قوت ہے، اور اسی قوت کی وجہ سے دل تمام صنعتیں پہچانتا ہے۔ جو کچھ کتابوں میں ہے اسے پڑھتا ہے اور جانتا ہے، جیسے ہندسہ، حساب، طب، نجوم، علم شریعت، اور باوصف اس کے کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا، مگر سب علم اس میں سما جاتے ہیں، بلکہ اس میں تمام عالم ایسا ہے کہ گویا صحرا میں ذرہ ہے، اور لحظہ بھر زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک دل اپنی فکر اور حرکت سے جاتا ہے، باوجود کہ زمین پر ہے تمام آسمان ناپ لیتا ہے، اور سب ستاروں کو ناپ کر جانتا ہے کہ اتنے فاصلے پر ہیں، اور مچھلی کو دریا کی تہ سے ہیلا سے باہر نکالتا ہے، اور پرندوں کو ہوا سے زمین پر ڈالتا ہے، اور زوراور جانور جیسے اونٹ، ہاتھی، گھوڑا ان کو اپنا تابع کر لیتا ہے، اور عالم میں جو عجیب عجیب علم ہیں وہ اس کا پیشہ ہے۔ یہ سب اسی 5 حواس کے حاصل ہوتے ہیں، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب حواس کو دل کی طرف رہا ہے۔ بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسے عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف 5 حواس دل کے 5 دروازے ہیں، اسی طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دل کی ایک کھڑکی ہے، اور یہ بہت لوگ عالم جسمانی ہی کو محسوس کرتے ہیں۔ حواس ظاہری کو علم کا راستہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں ذرا ذرا سے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور دل کی بہتری کھڑکیاں جو علموں کی طرف کھلی ہیں، اس پر 2 دلیلیں ہیں۔ ایک، خواب کے سونے میں حواس ظاہری بند ہو جاتے ہیں اور دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور عالم ارواح اور لوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے دکھائی دیتا ہے، یا صاف معلوم ہوتا ہے، یا مثال میں نظر آ جاتا ہے۔ جو مثال میں نظر آتا ہے اسے تعبیر کی حاجت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کوئی جاگتا رہتا ہے لوگ اس کو معرفت کا زیادہ مستحق جانتے ہیں،
حالانکہ دیکھتے ہیں کہ جاگنے میں حواس سے غائب کی چیزیں نظر نہیں آتی، اور خواب کی حقیقت کی تفصیل اس کتاب میں بیان کرنا ممکن نہیں۔